الرحیم۔ آج میں آپ کو پانی کے بیان کے متعلق دوسرا حصہ عرض کروں گا۔ ایسے حوض پر اگر بہت سے لوگ جمع ہو کر وضو کریں تو بھی کچھ حرج نہیں ہے، اگرچہ وضو کا پانی اس میں گرتا ہو، ہاں اس میں کلی ڈالنا یا ناک سرکنا نہ چاہیے کہ نظافت کے خلاف ہے۔ تالاب یا بڑا حوض اوپر سے جم گیا مگر برف کے نیچے پانی کی لمبائی چوڑائی متصل بقدر دہ دردہ یعنی کہ 10 ہاتھ مربع اور سوراخ کر کے اس سے وضو کیا جائے، اگرچہ اس میں نجاست پڑ جائے، اور اگر متصل دہ دردہ نہیں اور اس میں نجاست پڑی تو ناپاک ہے۔ پھر نجاست پڑنے سے پہلے اس میں سوراخ کر دیا اور اس سے پانی اہل پڑا یعنی کہ ابل پڑا تو اگر بقدر دہ دردہ 10 مربع ہاتھ پھیل گیا تو اب نجاست پڑنے سے بھی پاک رہے گا، اور اس میں دل کا وہی حکم ہے جو اوپر گزرا۔ عزیز محترم، اگر تالاب خشک میں نجاست پڑی ہو اور بارش برسا یعنی میਂਹ برسا اور بارش ہوئی اور اس میں بہتا ہوا پانی پاک اس قدر آیا کہ بہاؤ رکنے سے پہلے دہ دردہ ہو گیا تو وہ پانی پاک ہے، اور اگر اس بارش سے دہ دردہ سے کم رہا تو دوبارہ بارش سے دہ دردہ ہو گیا یعنی 10 ہاتھ مربع ہوا تو سب نجس ہے۔ ہاں اگر وہ بھار کر بہہ جائے تو پاک ہو گیا، اگرچہ 2 ہاتھ ہو۔ دہ دردہ پانی میں نجاست پڑی، پھر اس کا پانی دہ دردہ یعنی 10 ہاتھ مربع کم ہو گیا تو وہ اب بھی پاک ہے۔ ہاں اگر وہ نجاست اب بھی اس میں باقی ہو اور دکھائی دیتی ہو تو اب ناپاک ہو گیا۔ اب جب تک کہ بھر کر یہ نہ جائے پاک نہ ہوگا، چھونا حوض ناپاک ہو گیا، پھر اس کا پانی پھیل کر دہ دردہ ہو گیا تو اب بھی ناپاک ہے، مگر پاک پانی اگر اسے بہا دے تو پاک ہو جائے گا۔ کوئی حوض ایسا ہے کہ اوپر سے تنگ اور نیچے سے کشادہ ہے، یعنی اوپر دہ دردہ نہیں اور نیچے سے دہ دردہ یا زیادہ ہے، اگر ایسا حوض لبریز ہوا اور نجاست پڑے تو ناپاک ہے، پھر اس کا پانی گھٹ گیا اور دہ دردہ 10 مربع ہاتھ ہو گیا تو پاک ہو گیا۔ حقہ کا پانی پاک ہے، اگرچہ اس کے رنگ و بو مزے میں تغیر ہو جائے، اس سے وضو جائز ہے، بقدر کفایت اس کے ہوتے ہیں تیمم جائز ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جو پانی وضو یا غسل کرنے میں بدن سے گرا وہ پاک ہے، مگر اس سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے۔ یوں ہی اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی یا پورا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا ہو وضو میں دھویا جاتا ہو، بقصد یا بلا قصد دہ دردہ سے کم پانی میں دھوئے پڑ جائے وہ پانی وضو اور غسل کے لائق نہ رہا۔ اسی طرح جس شخص پر نہانا فرض ہے اس کے جسم کو کوئی بے دھلا ہوا حصہ پانی سے چھو جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے کام نہیں آئے گا، اگرچہ دھلا ہوا ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ عزیزان محترم پڑ جائے تو حرج نہیں ہے۔ اگر ہاتھ دھلا ہوا ہے مگر پھر دھونے کی نیت سے ڈالا اور یہ دھونا ثواب کا کام ہو جیسے کھانے کے لیے یا وضو کے لیے تو یہ پانی مستعمل ہو گیا یعنی استعمال ہو گیا، یعنی وضو کے کام نہ رہا اور اس کا پینا بھی مکروہ ہے۔ اگر بضرورت ہاتھ پانی میں ڈالا جیسے بڑے برتن میں ہے، اسے جھکا نہیں سکتا، نہ کوئی چھونا برتن، کوئی چھوٹا برتن ہے کہ گلاس وغیرہ یا کوئی پوا وغیرہ اس سے نکالے تو عزیزان محترم ایسی صورت میں بقدر ضرورت ہاتھ پانی میں ڈال کر اس سے پانی نکالے، یا کنویں میں رسی ڈول گر گیا اور بے گھس نہیں نکل سکتا اور پانی بھی نہیں کہ ہاتھ پاؤں دھو کر گھسے تو اس صورت میں اگر پاؤں ڈال کر ڈول رسی نکالے گا مستعمل نہ ہوگا۔ اس مسئلے سے بہت کم لوگ واقف ہیں، خیال کرنا چاہیے میرے عزیزان محترم دوستوں بزرگوں۔ مستعمل پانی اگر اچھے پانی میں مل جائے، مثلا وضو یا غسل کرتے وقت قطرے لوٹے یا گھڑے میں ٹپکے تو اگر اچھا پانی زیادہ ہے تو یہ وضو اور غسل کے کام ہے، اور ورنہ بیکار جائے گا پانی، وضو غسل نہیں ہوگا۔ پانی میں ہاتھ بڑھ گیا اور کسی طرح مستعمل ہو گیا اور یہ چاہیے کہ یہ کام کا ہو جائے تو اچھا پانی اس سے زیادہ اس میں ملائیں، نیز اس کا یہ طریقہ بھی ہے کہ اس میں ایک طرف سے پانی ڈالیں کہ وہ دوسری طرف بہہ جائے، سب کام ہو جائے گا۔ یوں ہی ناپاک پانی کو بھی پاک کر سکتی ہے، یوں ہی
جو ہے بہتی ہوئی چیز اپنی جنس یا پانی سے جو ہے ابال دینے سے پاک ہو جائے گی۔ کسی درخت یا پھل کے نچوڑنے ہوئے پانی سے وضو جائز نہیں ہے۔ کیلے کا پانی، انگور کا پانی، انار کا پانی، تربوز کا پانی، گنے کا رس، اسی طرح باقی بھی مثال کے طور پر ہے۔ جو پانی گرم ملک میں گرم موسم میں سونے چاندی کے سوا کسی اور دھات کے برتن میں جو ہے دھوپ میں گرم ہو گیا تو جب تک گرم ہے اس سے وضو اور غسل نہ کرنا چاہیے، نہ اس کو پینا چاہیے، بلکہ بدن کو کسی طرح پہنچانا نہ چاہیے، یہاں تک کہ اگر اس سے کپڑا بھیگ جائے تو جب تک ٹھنڈا نہ ہو اس کے پہننے سے بھی بچے۔ اس پانی کے استعمال میں اندیشہ برس کا ہے، پھر بھی اگر وضو یا غسل کر لیا تو ہو جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں پانی اور اس میں نجاست پڑنا معلوم نہیں تو اس سے وضو جائز ہے۔ کافر کی جو ہے خبر کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک مانی جائے گی، دونوں صورتوں میں پاک رہے گا کہ یہ اس کی اصلی حالت ہے۔ نابالغ کا بھرا ہوا پانی کی شرن اس کے جو ہے ملک ہو جائے، اسے پینا یا وضو یا غسل یا کسی کام میں لانا اس کے ماں باپ یا اس کا وہ نوکر ہے اس کے سوا کسی کو جائز نہیں، اگرچہ وہ اجازت بھی دے دے، اگر وضو کر بھی لیا جائے تو وضو ہو جائے گا اور گنہگار ہوگا۔ یہاں سے معلمین کو سبق پکڑنا چاہیے، سبق لینا چاہیے۔ اکثر وہ نابالغ بچوں سے پانی بھروا کر اپنے کام میں لایا کرتے ہیں، اسی طرح بالغ کا بھرا ہوا بغیر اجازت صرف کرنا بھی حرام ہے۔ نجاست نے پانی کا مذہب و رنگ بدل دیا تو اس کو اپنے استعمال میں سے بھی لانا ناجائز اور جانور کو پلانا بھی جو ہے عزیزان محترم وغیرہ کے کام میں لا سکتے ہیں، گارے وغیرہ کے کام میں بھی لا سکتے ہیں، مگر اس گارے مٹی کو مسجد کی دیوار وغیرہ سے صرف کرنا جائز نہیں ہے۔ عزیزان محترم آج میں نے پانی کے مسائل عرض کیے جن سے پانی استعمال کرتے ہیں ناپاک یا پاک ہو جاتا ہے۔ میں آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 1 اور کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب لائک کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔